بلڈنگ پاکستان پاورڈ بائی HMR واٹر فرنٹ. میں ہوں ساجد حسن اور آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑی شخصیت جن کو ہم گمنام سپاہی کہیں پاکستان کا تو بھی شاید صحیح ہوگا کیونکہ یہ گمنام خود ہی ہو جاتے ہیں. نام ہوتا ہے پھر غائب پھر نام پھر غائب. ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں آپ سر. ایک ایڈمنسٹریشن میں جب آپ گھس جاتے ہیں تو آپ تو ایڈمن ہیں. تو فہیم بھائی آپ ساری زندگی اب ایڈمن میں آپ خاموشی سے کیا ISI میں شامل ہو گئے ہیں؟ یہ کس طرح سے کیا ہے کیا چکر آپ کا؟ First of all, thank you very much. My pleasure, sir. Also to HMR Front for building Pakistan. دیکھیے غائب کہیں بھی نہیں ہو جاتے. اپنی زندگی میں رہتے ہیں. مختلف اوقات میں کچھ سوشل پولیٹیکل چیلنجز ایسے آتے ہیں کہ جن کے اندر آدمی کو آواز اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے. میں کوئی پروفیشنل سیاستدان نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی professional social worker ہوں. I mean, I've worked with ED Trust for a longest period of time. I've worked, جیسے آپ نے کہا، ایڈمنسٹریشن میں شہر کی، پانی، بجلی. تو آپ کو پکڑا جائے یہ سب چیزوں کے غائب ہونے. یہی ہے، یقین کرو دنیا والوں. نہیں یعنی کہ آپ نے جو جس جگہ پہ چھوڑا اب تک وہیں چل رہے ہیں یار ہم لوگ. اس کے لیے بہتر جو ہے وہ ہے چیپدی کا شوربہ. کیا کہ آپ کراچی کے اور اس ملک کے جو چیلنجز ہیں وہ میری اور آپ کی کم سے کم میری ذات سے تو کہیں بڑے ہیں. میں اور آپ اور ہم جیسے لوگ اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں، مگر یہ سمجھیں کہ ہم اس کے مسائل، اس کے چیلنجز کو پچھاڑ لیں گے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب من حیث القوم ہم سب مل کر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں. نہیں، اس میں من حیث القوم کے اگر آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے پلیٹ فارم ہونا چاہیے نا. وہ تو ایک ہے نہیں، تو وہ تو مسئلے ہیں ہمیں. دیکھیے پاکستان 75 سال پاکستان کی عمر ہے. وہ پاکستان ایک انتہائی ٹیوملٹس یا طوفانی دور سے گزرا ہے ابھی تک. گزر رہا ہے. جنگیں لڑی ہیں ہم نے اور کچھ کیا نہیں. اور انڈیا نے مستقل ہم پہ، انڈیا نے بھی ہے، غربت کے خلاف بھی جنگ ہے، ہم پر بیماری کا بھی غلبہ ہے، ہم پر فلڈز بھی آتے ہیں، ہم پر بہت ساری چیزیں جو ہیں. لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ ہم چلتے رہتے ہیں. اور یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا چلتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. ہم ٹھنڈی سانس لی آپ نہیں. ہم دیکھیے، ہم کاش کہ میں بھی آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا کہ ہم چلتے رہتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کے اور حالات کے تھپیڑے کھا کے، یہ دھکے کھا کے جو ہیں ہم، مطلب جیسے موجوں میں پھنس جاتی ہے کوئی کشتی اور اس کو موجیں جو ہیں تھپیڑے لگاتی ہیں، وہی ہمارا بحیثیت قوم اور ملک حال ہے. ہم نے سن 71 میں اپنا آدھا ملک کھو دیا. آج بھی اسی طرح کے چیلنجز ہمیں ہیں، مگر وہ جو ایک سماجی، معاشرتی، سیاسی اسٹیبلٹی یا ہم آہنگی کی ضرورت ہے، وہ ہم ابھی تک اٹین کر نہیں پائے. اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ اٹین نہیں کر پائے؟ کیا ہمارا سسٹم گیئرڈ نہیں ہے کہ ہمیں ایک جگہ لے کے آئے، یا اس کو کیا مسئلہ کیا ہے اگر آپ کے حساب سے؟ نہیں دیکھیے، یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں ٹوٹل ابھی قوم کو یا ملک کو 75 سال ہوئے وجود میں. ٹھیک ہے، بہت چھوٹا عرصہ ہے. کی ضرورت نہیں ہے اس کو اگر آپ برطانیہ دیکھ لیں تو لندن شہر جو ہے کوئی 1100-1200 سال پرانا ہے. ادھر آپ امریکہ کی جمہوریت کو دیکھ لیں 250 سال، ہندوستان کو دیکھ لیں، مطلب بہت ساری وہ ہیں. ہندوستان تو ہمارے ساتھ، لیکن ان کی ٹریڈیشن شاید پرانی ہے. ٹریڈیشن بھی پرانی ہے، مگر دیکھیے بیک ان 90s جو اس وقت ہمارا معاشی بدحالی اس وقت ہے وہ انڈیا کی تھی. انڈیا کی ہسٹوریکلی 3% سے زیادہ جو ہے اکنامک گروتھ ریٹ نہیں ہوتا تھا ٹل سچ ٹائم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور جو انہوں نے اس کو تبدیل کیا. میں اس ساری چیز سے اگری نہیں کرتا، اس اپروچ سے اگری نہیں کرتا جو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے. کیوں نہیں اگری کرتے؟ اس سے تو بڑا فائدہ ہوا انڈیا کو. نہیں، وہ کارپوریٹ انڈیا کو فائدہ ہوا، اور کارپوریٹ انڈیا کے کچھ جو بینیفٹس ہیں یا فوائد ہیں وہ نچلی سطح گئے ہیں. پاکستان کے لیے میں ایک ایسا ڈاکٹر منموہن سنگھ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں عوام الناس کو
کارپوریشن سے آپ بھی خلاف کیا؟ آپ کارپوریشن کے خلاف ہیں؟ نہیں، دنیا بھر چلائی کارپوریشنز رہی ہے، نہیں، پاکستان میں بھی بہت بڑی بڑی کارپوریشن، نہیں دیکھیے پاکستان میں بہت بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں اور دنیا میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کمال لوگ ہوتے ہیں. ہاں مگر دیکھیے ایک فرق ہے نا، ایک کارپوریشنز ہیں جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں کام کر رہی ہیں، جو کارپوریشنز ہیں جو چائنا میں کام کر رہی ہیں، جو جاپان میں کام کر رہی ہیں. ان کارپوریشنز کا جو فائدہ ہے یا ان کے جو وسائل کی جنریشن کا، ان کے ہاں اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتا ہے. پھر بہت ساری کارپوریشنز آپ کو امریکہ میں اور یورپ میں ایسی نظر آتی ہیں یا ہمارے جیسے ممالک میں جہاں پہ کارپوریٹ جو سپر اسٹرکچر ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے 2008 کا اکنامک بریک ڈاؤن تھا، پورا میلٹ ڈاؤن ہو گیا بینکس اور جو بھی ایون جو پینشن فنڈز تھے، ہاؤسنگ کو تھے، مگر جو کارپوریٹ سپر اسٹرکچر تھا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کو فائدے کہیں ہوئے. نہیں ہوتا یار کہ فہیم بھائی نہیں بینک لوٹے امریکہ میں، کریش ہوئی اکانومی 10 مگر وہ دفعہ، ایک لیکن اس کو کھڑا کر اچھی مثال نہیں ہے نا، وہ ایک اچھی مثال نہیں ہے. کارپوریشنز وہ ہونی چاہیے جن کا فائدہ جو ہے. مگر آپ کیسے ختم کریں گے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے اب دنیا بھر میں. آپ رشیا اور چائنا کو بھی دیکھ لیجیے، وہ بھی ایک سوڈو کوازی کمیونزم پلس کیپٹلزم چلا رہے ہیں. اب تو دنیا بدل گئی، تو اب اس کو چینج کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے آپ نے چائنا کی مثال لی. چائنا نے پچھلے 20 سال میں تقریباً 1 ارب لوگوں کو بلو پاورٹی لائن سے نکال کے ان کے پاس اب رہنے کو گھر بھی ہیں. مجھے یاد ہے 1994 میں میں دسمبر میں بیجنگ گیا تھا، تو وہاں پر جو بیجنگ کی ساری سڑکوں پہ، میں اس وقت بھی خیر 38 منزلہ ہوٹل تھا، میں اس کے روف ٹاپ ان کا جو پینٹ ہاؤس تھا اس میں تھا. نیچے دیکھا صبح 8 بجے تو سائیکلیں ہی سائیکلیں تھیں. آج آپ کو 20 سال بعد 30 سال بعد ایک سائیکل سڑک پہ نظر نہیں آتی. صرف وہ فنکی رائڈرز جو ہوتے ہیں وہ لمبی لمبی سی ٹوپی لگائے وہ نظر آتے. تو وہ جو ریپلیس کس نے کیا؟ نہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ نے، پبلک ٹرانسپورٹ نے، اور پبلک کو پاورٹی لائن سے نکال کے کہیں سے کہیں لے آئے. انڈیا میں لیکن کن لوگ جو طریقوں ہیں، سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا میں وہ واقعی وہ ڈیموکریسی ہے، وہ انسانی حقوق ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو ایمولیٹ کرتے ہوئے پوری دنیا کو چائنا کی طرح بن جانا چاہیے؟ نہیں دیکھیے آپ نے انڈیا کو یا امریکہ کو اگر آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، آج دیکھیے جس طرح سے پورا امریکہ کے لوگ بڑی تعداد میں ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں سیز فائر ناؤ اسرائیل کے لیے. کل جو ہے امریکہ نے سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ویٹو کر دیا. تو امریکہ میں ایک خاص ویٹو کر دیا نا؟ ویٹو کر دیا. کیا ویٹو کیا؟ سیز فائر کے لیے جو ڈیمانڈ تھی نہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں امریکہ نے کر دیا، مگر عوام جو ہیں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جوک در جوک نکل رہے ہیں. اس سے کیا فرق پڑا؟ نہیں دیکھیے جو لوگ اسی طرح مر رہے ہیں، اسی طرح شہید ہو رہے ہیں، اسی طرح ہماری نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے، تو اگر آپ یہ تو آئی واش ہے آپ کے لیے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ کی حکومت یا جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کی جو کیپٹلسٹ کلاس ہے وہ اسرائیل کو فلی پیمپر کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، بنکر بسٹر بامز دے رہی ہے، اور عوام الناس جو ہیں وہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں تھرو آؤٹ امریکہ، ایل اے سے نیو یارک تک، کہ اسرائیل کی سپورٹ بند کرو. امریکنز آر ٹیکنگ امریکن گورنمنٹ ٹو کورٹ. مگر تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی ڈیموس کا مطلب جمہور کا رول. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں باہر نکل کے جمہور کا رول. جناب جمہوری طاقتوں نے جب آئی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو جمہور کے تھرو آیا ہے، وہ جو آدمی بٹھایا گیا ہے، چاہے وہ فہیم بھائی کو بٹھائیں، جب ایبسولوٹ پاور آتی ہے فہیم بھائی تو چیزیں تو وہی کرتے ہیں جو کی انہوں نے. آپ ہمارے دیکھ لیں، وہاں دیکھ لیں، ابھی مودی صاحب ایبسولوٹ پاور جو انجوائے کر رہے ہیں. نہیں مگر اس کا نتیجہ دیکھیے نا، مودی صاحب کا نتیجہ یہ انڈیا میں کس طرح سے فاشزم جو ہے پروموٹ ہوا ہے. یو کال اٹ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا کسی کو. مگر دیکھیں ساجد، آپ انڈیا کو خاموش ہیں، ان کی جو میجورٹی وہ کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے. نہیں تبھی تو بار بار ووٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں. نہ بالکل غلط بات ہے. میجورٹی یہ نہیں کہتی.
देखिए मोदी साहब ने इंडिया के अंदर फाशिज्म प्रमोट किया, दुनिया की आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। चाइना ने तो फाशिज्म नहीं प्रमोट किया। क्यों? फाशिज्म इन चाइना ने कहाँ प्रमोट फैशिज्म किया? नहीं इन द हाँ, सेंस दैट नहीं, फैशिज्म देखिए किस तरह देखिए से आप डिफाइन जमहूरियत करेंगे अब मेरा नई सवाल जगह नई दुनिया में फहीम भाई आप फैशिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? इसी तरह करेंगे ना कि अब ये नेतन्याहू है, इसने अपने एक तरफ तो ब्रीच था कि आपके सिक्योरिटी का ब्रीच है, आपकी सबसे बड़ा फेलियर है कि आपने उसके वो बदला लेने के लिए अपने आप को एग्रेडाइज करने के लिए अगलों पे चढ़ाई कर दी है। नहीं, देखिए नेतन्याहू को या इजराइल को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये इजराइल जो है वो वेस्ट का आउटपोस्ट है इन मिडल ईस्ट जहाँ पर दुनिया के मैसिव जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो वहाँ पर है, ठीक है। ये आपके ख्याल से ऑयल रिजर्व्स के लिए हो रहा है ये गाजा के बाहर जो है 6 किलोमीटर पे विच इज बेसिकली गाजन गैस फाइंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ की वो है। ये वजह है। नहीं तो वही है ना, तो आप जब पैसे की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जब आप इस किस्म की जमहूरियत की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रीड पे होती है, वो सिर्फ खुदगर्जी और लालच पे होती है। इराक में क्या हुआ? आपने 10 लाख लोग मार दिए क्योंकि आपको मूसल की और उस इराक की ऑयल फील्ड्स चाहिए थी। आपने 50-50 साल के एक्सॉन ने और उसने उनके साथ BP ने उनके साथ वो कर लिए जो कि अब कोई भी आने वाली जमहूरी हुकूमत इराक की उनको ख़त्म नहीं कर सकती। तो आपको बुनियादी तौर पे जो कुदरती वसाइल हैं वो चाहिए। ये जमहूरियत नहीं है, ये जो है न्यू कलोनियलिज्म है। चाइना ने आज तक किस मुल्क के ऊपर कब्जा किया है भाई? चाइना ने अपने किस इलाके में लोगों को भूखा मारा है? आज उनके यहाँ लोग गुर्बत की लकीर से कहाँ पहुंच गए। रशिया को कैसे देखते हैं फिर आप? तो रशिया तो इस वक्त सोशलिस्ट कंट्री नहीं है ना। एक दोनों आपस में है ना, कम्युनिस्ट दोनों यार, दोनों नहीं, रशिया इज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री। किसने कहा? नहीं, इट्स अ ओलिगार्की भाई, क्या बात है? ओलिगार्की तो आप उसको नहीं कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिज्म की वजह से मेरे क्या भाई कह रहे कार्ल मार्क्स के वो कड़क वो रशिया जो है वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी के अंडर नहीं है। इसके मुकाबले में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपको फेबियन सोसाइटी या आपको सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मिलती हैं जो कि अपने नहीं बिल्कुल ना ऐसी बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं मुझे कि कम्युनिज्म जिसका बानी कार्ल मार्क्स था, जो उसने लिखा, वो कम्युनिज्म रशिया में राइज नहीं हुआ बल्कि चाइना में हुआ। नहीं, और उसकी प्योर फॉर्म अब चाइना में है। नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं फिर? मैं देखिए मार्क्सिज्म की अगर आप बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, ये कोई आसमानी सहीफे नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है, इवॉल्विंग सिस्टम्स है। अच्छा मैं ज़रूरी है कि मैं चाइना के अंदर जो सोशलिज्म इस वक्त है उससे मैं 100% अग्री करूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों, इसी तरह से सोवियत यूनियन में या जब जिसको आप रशिया को कह रहे हैं, सोवियत यूनियन में बहुत सारी चीज़ें थी, मगर बहरहाल चाइनीज़ ने अपने सोशल एंटरप्राइज के थ्रू लोगों की हालत बेहतर बनाई है। वहाँ इंडिविजुअल नहीं है, वहाँ इंडिविजुअल इज नॉट एनी वे पॉसिबल कि इंडिविजुअलिज्म को नहीं ऐसा नहीं है। एक सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप अब चाइना में मौजूद है और उनके यहाँ कलेक्टिव्स हैं, उनके यहाँ कॉर्पोरेशंस हैं, उनके यहाँ वो मतलब उनके यहाँ कलेक्टिविज्म के ऊपर है और वो मतलब आज बहुत आगे निकल गए सोशल डेवलपमेंट में। इवन अगर आप अमेरिका बहादुर क्या करता है, नया नया मिसाइल ही बना रहा होता है, ठीक है। आप या सिक्योरिटी ऐसे सिस्टम जिसकी वजह से आपको बगैर देखे हुए मार देगा वो, मतलब यही चीजें कर रहे होते हैं ना आज चाइना। साथ साथ कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हैं अभी तक। नहीं, इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं है। अमेरिका है, अमेरिका इज अ कंप्लीटली बैंकरप्ट कंट्री। इस वक्त जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नेशनल डेट है, ठीक है, चाइना को देना ना खुद इंटरनल डेट बात कर रहा हूँ। वॉर करेगा, 2-4 जगह मारेगा, हमले करेगा, ठीक हो जाएगा। नहीं इंटरनल डेट है, वॉर इकोनॉमी नहीं आप समझते अमेरिका की? वॉर इकोनॉमी तो है, मगर
امریکہ از اسینشلی اے بینکرپٹ کنٹری. پرابلم کیا ہے کہ دنیا ٹریڈ کرتی ہے ڈالرز میں. جتنا ڈالر امریکہ میں ہے اس کا کوئی 125 گنا زیادہ جو ہے وہ امریکہ کے باہر ہے. 1973 کے بعد ایون یہ جو عرب کنٹریز تھیں یا جتنی بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھیں ان کے ساتھ امریکنز نے یہ معاہدے کیے تھے کہ وہ اپنی جو سرپلس وہ ہوگی جو بھی ڈالرز میں ہوں گے ان کو امریکن ٹریجریز میں انویسٹ کریں گے. سو اٹس اے کنٹری وچ از آن ایکسٹریملی تھن آئس اور اٹس اونلی میٹر آف ٹائم. اب دیکھیں پاکستان نے چائنا کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایک وقت میں آئسولیٹ ہو جائے گا, یورپ چھوڑ دے گا اسے, آسٹریلیا چھوڑ دے گا, نیوزی لینڈ چھوڑ دے گا, یہ پورا بلاک چھوڑ نہیں بھائی, امریکہ ہمیشہ امریکہ رہے گا سرکار. نہیں ایسا نہیں ہے. امریکہ رہے گا مگر وہ امریکہ نہیں رہے گا جو آج ہے. چلیں آپ کی بات کو اسی کو آگے بڑھائیں گے. خواتین حضرات دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں. میری چھوٹے سے ذہن میں مجھے بتانے کی کوشش کرے کہ امریکہ بہادر کہیں کمزور ہو رہا ہے. جی ان سے سوال پھر پوچھوں گا میں. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان, پاورڈ بائی HMR واٹر فرنٹ. میں ہوں ساجد حسن. چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.